الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. آگے کی صفوں کو پر کر لیں، سنتوں کو وقت دیا جائے، آگے کی صف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنے مختلف پیغام پہنچانے کے لیے، اپنے میسیجز پہنچانے کے لیے اللہ نے مختلف نبیوں کو اتارا، اور ان تمام مختلف نبیوں پر اپنی اپنی کتابیں اتاری. ان میں 4 کتابیں ہیں اور باقی کچھ رسالے ہیں جسے پمفلیٹ کہا جا سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ دیکھا ہوگا جو بٹا کرتے ہیں. ان چھوٹے پمفلیٹس بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر اتارے، لیکن 4 کتابیں مخصوص نبیوں پر، خاص رسولوں پر، خاص پیغمبروں کو اتاری. توریت حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. دنیا کی تمام کتابیں جو آئی ہیں اور تمام پمفلیٹس، رسالے جو اتارے گئے مختلف نبیوں پر، ان تمام کی حفاظت کا اللہ نے کبھی ذمہ نہیں لیا کہ یہ مٹیں گی نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوں گی. کسی کتاب کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، چاہے وہ توریت ہو جو حضرت موسیٰ پہ اتری ہو، چاہے وہ زبور ہو جو حضرت داؤد پہ اتری ہو، چاہے وہ انجیل جس کو لیٹسٹ کلچر میں بائبل اور اولڈ کلچر میں اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، چاہے وہ ہو. ان تمام چیزوں کی تبدیلی، ان تمام کتابوں اور پمفلیٹس کی تبدیلی میں اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں لی کہ ہم اس میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کی حفاظت رکھیں. اللہ نے اگر کسی چیز کی ذمہ داری لی، کسی کلام کی، کسی میسج کی، کسی کتاب کی ذمہ داری لی، تو وہ اللہ نے قرآن پاک، قرآن کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 23 سال کے زمانے میں جو کتاب اتری ہے، اس 23 سال کے عرصے میں اتری ہوئی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی. اور اللہ نے کسی علاقے کے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ وہ مسلمان نافرمانی کرتے رہیں، قرآن پر عمل کریں یا نہ کریں، تب بھی ہم ان کو بچائے رہیں گے. ایسی اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اگر ذمہ داری کا وعدہ ہے تو اپنی کتاب کی حفاظت کا، اپنے رسول کی لائے ہوئی شریعت کی حفاظت کا، اپنے رسول کے لائے ہوئے قانون کی حفاظت کا قیامت تک اللہ ان کو باقی رکھے. اور قرآن پاک نے خود کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی نے ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی آپ زبان چلانے لگتے، جلدی جلدی ہونٹ ہلانے لگتے کہ یہ وحی جو اتر رہی ہے اللہ کا پیغام مجھے یاد ہو جائے. اللہ کی طرف سے اعلان آیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلائیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کر کے پہنچائیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، اور اس کو پڑھوانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہے. ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی وضاحت کی. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اور جب جب تلاوت کی جائے تو اس تلاوت کی تم پیروی کرو، وہی اتاری جائے اس کی اتباع کرو. اور ثم ان علینا بیانہ، اور جب جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یہ قرآن جو اترا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے پہنچانے کی وہ بھی ہماری ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے کی، اس کی وضاحت کرنے کی، اس پر روشنی ڈالنے کی، اس کو سمجھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہماری ہے.
اس کو بھی ہم ہی پوری کریں گے۔ لہذا دنیا کی تمام کتابیں اب چاہے دیکھ لیں، توریت جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی لیٹسٹ جنریشن میں جن کو جیوز کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے، وہ جیوز حضرت موسیٰ کے ہی ماننے والے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نافرمان رہے اور اسی دشمنی میں مشرک بن بیٹھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے اور تمام موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو ادھر سے ادھر اور تمام چیزوں کو اس میں تبدیل کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کے ماننے والے بہت سے گزرے جنہوں نے زبور پہ عمل کیا، لیکن بعد میں اس کتاب میں بھی تحریف کر دی گئی، تبدیلی کر دی گئی۔ اب دنیا کی لیٹسٹ جنریشن جس کو کرسچینٹی کہا جاتا ہے، کرسچینٹی کے اعتبار سے وہ دنیا میں اپنی کتاب کو سب سے اچھا، سروشریشٹھ، سب سے عمدہ سمجھتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اس بائبل جس کو انجیل ہم نے کہا، اس انجیل کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے اور دو کمیونٹی ان میں خود ہو گئی، دو مذہب کے ماننے والے ان میں خود ہو گئے، جنہوں نے کہا کہ ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ پر عمل کریں گے اور ایک نے کہا کہ ہم نیو ٹیسٹامنٹ پہ عمل کریں گے۔ بائبل کے بھی دو حصے کر دیے کہ ایک نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایجاد کی، ایک نے نیو ٹیسٹامنٹ کی ایجاد کی، اور ان تمام بائبل کے الگ الگ ٹکڑوں پر جس کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر ان میں کچھ رائٹرز آئے، کوئی رائٹر آیا اس نے اب بڑھوتری کری، پھر کوئی رائٹر آیا اس نے کچھ لکھ دیا، پھر کوئی رائٹر آیا اس نے کچھ لکھ دیا، گویا اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں ایسی ہوئیں کہ دور جدید میں اس زمانے میں کوئی پہچاننا چاہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو پہچان نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک دور قدیم سے لے کر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کی زندگی میں 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر جو پہلی وہی قرآن کی آیت اتری ہے، اس آیت سے لے کر جو آخری آیات اتری ہیں، ان آخری آیات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی آیات اتنی ہیں، ان تمام آیات میں کوئی ذرہ برابر تبدیلی نہیں دکھا سکتا۔ اس 1444 اور پیچھے کا زمانہ، ہجری سے پہلے کا زمانہ لے لیں، 13 سال کا زمانہ، 1444 اور 47 اور 1457 سال کے زمانے میں، اس 1457 سال کے عرصے میں کوئی اس کے اندر تحریف و تبدیلی نہیں دکھا سکتا۔ اور دنیا کی بڑی بڑی قومیں اسی کی کوشش میں لگی رہیں، کوششیں کی کہ مس پرنٹ کر کے مختلف پرنٹ کے نام سے، مختلف نئے نئے کلرز کے نام پہ کوڈڈ قرآن جاری کیے جائیں اور ان کے ذریعے سے قرآن میں تبدیلیاں ثابت کر، گڑبڑیاں کر کے ان گڑبڑیوں کے کرنے کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کر۔ لیکن اللہ کے قربان جائیے اور اللہ کے رسول کی شریعت کے قربان جائیے اور ان حافظوں کے قرآن قربان جائیے جن حافظوں نے اپنے سینے میں قرآن کے الفاظ اور ایک ایک حروف اور ایک ایک اعراب جسے کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش تک اپنے سینوں میں جس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور آپ ان کے ممنون ہوں، آپ ان کے مشکور ہوں کہ وہ آپ ان کے شاکر ہوں اور ان کے ممنون ہوں کہ ان کا شکر ادا کریں، ان کے احسان مند ان کا احسان مانیں کہ انہوں نے اس قرآن کے الفاظ اور حروف کی حفاظت کر رکھی۔ ورنہ آپ دیکھیں گزرے زمانے میں قرآن کی تحریف کے لیے، قرآن کی تبدیلی کے لیے بڑی کوششیں کی گئی۔ ہر زمانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے ہوئی ہے تو وہ قرآن پاک کی حفاظت اور ان کی آیات کی نسبت سے ہوئی، سب سے زیادہ۔ آپ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیوں مارا گیا؟ آپ صحن میں ہی صرف قرآن پڑھ رہے تھے، کسی کے گھر میں جا کے نہیں پڑھ رہے تھے، کسی کو باضابطہ سنا نہیں رہے تھے، باضابطہ سمجھا نہیں رہے تھے، صرف صحن میں آ کے، اپنے گھر کے بس آنگن میں آ کے آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور کفار و مشرکین نے لٹا کے اتنا مارا ہے کہ بالکل مرنے کے درپے ہو گئے۔ حالانکہ کچھ نہیں، آپ اس وقت دعوت تبلیغ بھی نہیں کر رہے کہ کسی کو دعوت دے رہے، لیکن کیا ہے، اس قرآن پاک میں اللہ نے ایسی جاذبیت، ایسا چمبک رکھا ہے کہ جو اس کے حق کو حق جانے، اس کے الفاظ کے ساتھ اس کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تبدیل کر دے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیوی بچے اس کے قرآن کو سن کے روتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کے گمراہ، ان کے الفاظ میں، ہمارے الفاظ میں تو صحیح راہ ملنا، ان کے الفاظ میں کہ ہمارے بچے اور بیوی گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ابوبکر کو ہم نے مارا۔ بعد کے زمانے میں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت، مصلی پہ نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے
پڑھتے ہوئے ہوئی، خنجر مارے گئے۔ اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیت آپ تلاوت کر رہے تھے، اس آیت پہ آپ کے خون کی چھینٹیں گر رہی ہیں، اس قرآن پاک کی تلاوت کے وقت میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد کے زمانے میں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، قرآن گویا پڑھانے کے لیے نکلے ہیں، ابن ملجم نے سر پہ تلوار ماری ہے، اس وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد کا زمانہ تابعین کا، تبع تابعین کا، اولیاء اللہ کا دیکھیں، اولیاء اللہ کا دیکھیں، جنہوں نے قرآن کے لیے اور قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا باقی سمجھا، بہتر سمجھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں بغداد کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے قرآن پاک نہیں تھے، یتیم تھے، اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں اللہ نے حفظ قرآن کی توفیق دی۔ بعد میں بڑے عالم بنے، مسند احمد نام کی کتاب لکھی، بعد نے لکھا ہے 42,000 روایتیں، اور اگر آپ سرچ کریں تو تقریباً 27,000 سے کچھ زائد حدیثیں آپ نے اپنی کتاب میں جمع کی ہیں، اور کئی لاکھ حدیثوں میں سے اس کو لکھا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بعد کا زمانہ معتزلہ کا ہے، وہ لوگ آئے جو قرآن پاک کو کہتے تھے یہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بہت سے جانکار، نالج رکھنے والے، وقت کے بادشاہ معتصم باللہ کے درپے ہو گئے، اور اس سے اس کی گویا بات کو جاہل تھا، اور دوسرے لوگوں کی، کچھ گمراہ لوگوں کی بات میں وہ خود گمراہ ہو گیا، اور اس نے بات مان کر کہا کہ قانون پاس کر دو کہ جو کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے اوپر کوڑے مارے۔ بہت وقت کے لوگ جو جانکار تھے، بڑا علم رکھتے تھے، لیکن وقت کے بادشاہ کے خوف سے اپنی بات کو تبدیل کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے عالم، امام شافعی کے شاگرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ہیں، اور زبردست عالم اللہ نے ان کو بنایا۔ اس زمانے میں ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے؟ ھذا کلام ربی، لفظ استعمال کیے، یہ میرے رب کا کلام۔ دنیا کے بہت سے، اس علاقے کے بہت سے لوگ جانکار گھبرا گئے تھے کہ ہاں ہماری جان نہ چلی جائے، الفاظ بدل دیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے کہا ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا چوراہے پہ، اور چوراہے پہ لانے کے بعد وقت کے امام ہیں، وقت کے عالم ہیں، باصلاحیت عالم ہیں، اور وقت کے لوگ ان کا لوہا مانتے، علاقے کے لوگ قدر و عزت کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی حضرت امام احمد بن حنبل کو لایا گیا، اور لانے کے بعد آپ کے کوڑے بڑے بھرے برسر پیکار، بڑے بھرے چوراہے میں آپ کے مارے گئے، اور اتنے کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ اس زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے جب ایک جگہ مستقل چوٹ لگتی ہے تو اس علاقے میں سوجن ہو جاتی ہے، خون کا تھکا جم جایا کرتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ آپ کے خون کا تھکا اس جگہ پہ جم گیا جہاں پہ مستقل کوڑے مارے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سرجن کو بلایا، آپریشن کرنے والے کو بلایا۔ ہمارے زمانے کے لحاظ سے آپریشن کیا جاتا ہے بے ہوش کر دیا، آپریشن کر دیا۔ ہمارے زمانے کے لحاظ سے آپریشن کیا جاتا ہے سن کر دیا، آپریشن کر دیا۔ اس زمانے میں سن کرنے کا کوئی رواج نہیں ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بے ہوش کر کے آپریشن کرنے کا کوئی رواج نہیں ہوتا تھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب جراح کو، سرجن کو بلایا ہے اور وہ آیا ہے، اس نے جب نشتر اور خنجر لگایا ہے اس جگہ پہ جہاں سے خون نکالنا تھا جمع ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی چیخ نکل گئی، اور اس چیخ کے ساتھ حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک لفظ کہا کہ اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم باللہ کو معاف کر دے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ معتصم باللہ کے بارے میں کیوں دعا کر رہے ہیں، حالانکہ معتصم باللہ نے آپ ہی پہ کوڑے لگوائے۔ انہ لقرابۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کی رشتہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نادانی میں اس کام کو انجام دے گئے۔ بعد میں روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس نے معافی تلافی کی، اپنے گناہ سے توبہ کی، اور بہت رویا اور گڑ گڑایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنی چیخ کے ساتھ، وہ تکلیف کے ساتھ خون کا لوتھڑا نکلا ہے جو قربانی کے ساتھ کی قرآن کی حفاظت کے لیے دیا۔ انہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ تعالی، یہ قرآن پاک اللہ کا دسترخوان ہے،
فتعلموا من معدوبته ما استطعتم، اللہ نے جتنی تمہیں طاقت دی ہے اس اللہ کے دسترخوان سے علم حاصل کرو، اس کے الفاظ کو بھی سیکھو، اس کے قانون کو بھی سیکھو، اس کی شریعت کو بھی سیکھو، اس کے معانی کو بھی سیکھو، اس کی وضاحت کو اور روشنی و تفسیر کو بھی سیکھو۔ معدوبۃ اللہ تعالی فتعلموا من معدوبته ما استطعتم ان هذا القرآن حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، وهو النور المبین، اور یہ واضح کھلا ہوا نور۔ لہذا کسی کو سورس لگانا ہے، کسی کو اپنے رسی کسی کی پکڑنی ہے تو وہ اس رسی کو پکڑ لے، یہ اللہ کی رسی۔ والشفاء الناجع، آگے کہا کہ کھلی ہوئی شفا ہے، دنیا جہان میں تم شفا کے لیے بھٹک رہے ہو اور بعض علاقوں میں تم تعویذ گھنٹے اور مختلف قسم کے جادو میں اپنے مسلم قوم ان جادوؤں میں پھنسی ہے جو شرکیہ الفاظ پر بالکل شرکیہ الفاظ کے ساتھ ہیں، ان چیزوں میں ڈوب کر وہ شفا تلاش کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کھلی ہوئی شفا ہے، اس کو حاصل کرو۔ والشفاء الناجع عصمۃ لمن تمسک بہ، دنیا میں ہر جگہ تم سورس تلاش کر رہے ہو، ہر جگہ ڈھال ڈھونڈ رہے ہو کہ کوئی میرا ڈھال، کوئی میری ڈھال بن جائے، کوئی مجھے سیف کرنے والا، میری حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ تمہیں اگر ڈھال ڈھونڈنی ہے، تمہیں سیفٹی سسٹم رکھنا ہے تو یقینی اعتبار سے یہ قرآن سب سے بڑا سیفٹی سسٹم ہے۔ عصمۃ لمن تمسک بہ، اس کے لیے جو اس قرآن کو تھام لے۔ نجات لمن اتبعہ ونجات لمن اتبعہ، اور دنیا میں تم کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہو کہ مال و دولت میں، عیش و عشرت کے نقشے میں، حکمرانی اور بادشاہت میں، ملکوں کو فتح کرنے میں، چیزوں اور فیشنیبل سسٹم کے ساتھ، لیٹسٹ کلچر کے ساتھ کندھے ملانے میں، تو سن لو نجات لمن اتبعہ کی کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو اس قرآن پاک کی اتباع کرے۔ اور دنیا کا شخص اپنے معشوقہ کا اگر لیٹر پڑھتا ہے تو 10 بار پڑھنے سے نہیں تو 50 بار پڑھنے سے وہ اگتا جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز کو میسج آتے ہیں آپ کے پاس، ان میسیجز کو آپ 10 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، اگتا جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایسے بنایا ہے کہ ہر سال ہزاروں مرتبہ پڑھا جائے تب بھی کوئی شخص اس کو پڑھنے سے اگتا نہیں سکتا، ہم آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس کے تمام عجائبات، تمام پیشین گوئیاں جو قرآن پاک میں آگے کے دور کے لیے بیان کی گئیں، وہ تمام پیشین گوئیاں ابھی تک پیش آ رہی۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات، اس کی پیشین گوئیاں ختم نہیں ہوں گی۔ وَلَا يَخْلُقُ بِكَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار پڑھنے سے بھی یہ پرانا نہیں ہوگا۔ فَاتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلَاوَتِهِ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٍ، اس کی تلاوت کرو اس لیے کہ اللہ اس کی تلاوت پر تمہیں ہر حرف کے بدلے ایک نیکی دے گا۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی کا اللہ 10 نیکی عطا کرے گا۔ لَا أَقُولُ لَكُمْ أَلِف لام میم حرف وَلَكِنْ أَلِفٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف، کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ اس لیے اللہ نے ہمارے پاس یہ قرآن پاک صاف شفاف حفاظت کے ساتھ پہنچایا ہے، ورنہ آپ رشین کلچر کا، رشیا کی ہسٹری پڑھیں، روس کی ہسٹری پڑھیں جو دور جدید میں مختلف ملکوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے، لیکن آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، آپ اسپین کی ہسٹری پڑھیں، اسپین کے بارے میں کہ اسپین کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ 800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 800 سال قرآن کے حافظ بھی رہے، عالم بھی رہے، لیکن دین کی محنتیں جب دھیرے دھیرے چھوٹنے لگی تو 800 سال کے بعد ایتھیسٹ حکومت، کمیونسٹ حکومت آئی جو ناستک کہلاتی ہے۔ اس حکومت نے قرآن پڑھنے پہ، سننے پہ، پڑھانے پہ، تلاوت کرنے پہ پابندیاں لگائی، لیکن ہر زمانے میں اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ اگر وہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہوں گے اللہ ان کی حفاظت رکھے گا، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو ان کی حالت بغداد کی، اسپین کی اور تمام ملک جن میں بالکل بہترین زبردست طریقے سے، سخت طریقے سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ویسی حالت۔ بہرحال 800 سال کے بعد پھر بھی اللہ نے قرآن کی حفاظت، چند ایسے لوگ ان میں تھے جنہوں نے حفاظت کرنے کا ذمہ لیا اور انہوں نے قبرستان میں قبر کھود کر اپنے بچوں کو بٹھا کے قرآن پڑھایا تاکہ وہاں پہ جو گورنمنٹ نے پابندیاں لگائی تھیں ان پابندیوں سے حفاظت ہو سکے۔
بناوٹی جنازہ تیار کرتے اور اس جنازے کے ساتھ وہ قبرستان لے جاتے اور قبرستان کے گیٹ پہ 2 آدمی طے کیے جاتے، قبر بناوٹی کھودی جاتی، ایک استاد بٹھائے جاتے، وہ استاد ان بچوں کو قرآن کا حفظ کراتے، قرآن پڑھاتے۔ اللہ نے اس کی قربانی کی برکت سے جو 2 سال میں حافظ ہوتا تھا، اللہ نے 6 مہینے اور 1 سال میں حافظ تیار کر دیا۔ یہ قربانیاں ہیں جو قرآن ہم تک اس قرآن کانپور میں، اس کانپور اور ہندوستان تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن نازل تو عرب میں ہوا تھا، لیکن ان لوگوں کی قربانی، صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ کی قربانی سے یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ اور اگر ہم نے بھول گئے، ہم نے اس کی قربانیوں کو فراموش کر دیا، ہم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود نہ اوڑھی، تو اللہ ہم کو بھی فراموش کر دے گا، ختم کر دے گا۔ ورنہ اس کی حفاظت تو اللہ نے ہر زمانے میں کی۔ آپ دیکھیں عیسائی کلچر، ان کی انجیل کی، ابھی پہلے ہی بتایا، انجیل کے 2 ٹکڑے ہوئے اور سینکڑوں رائٹرز نے اس میں تحریف کی، تبدیلیاں کر دی۔ کسی نے اولڈ ٹیسٹامنٹ لکھ دیا، کسی نے نیو ٹیسٹامنٹ لکھ دیا، کوئی اولڈ کلچر کا کرسچن ہے، کوئی نیو کلچر کا کرسچن ہے۔ ان میں خود آج کالے گورے کی، اولڈ کرسچن، نیو کرسچن، ان تمام کی لڑائیاں ہیں۔ اللہ نے ان سب سے ہماری حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اللہ اس حفاظت کے اعتبار سے ہم کو بھی ذریعہ بنائے اور اس قرآن پاک میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ اپنے بچوں کو مکتب میں استادوں کے، اساتذہ کے پاس بھیجیں، اور یہ نہ جلدی کریں کہ قرآن پاک جلدی سے جلدی بس پڑھا دیجئے، میرے اسکول کا سلیبس کا نقصان ہو رہا ہے، ICSE بورڈ ہے، CBSE بورڈ ہے، فلاں بورڈ ہے، ان بورڈز کے وجہ سے میری پریشانیاں بڑھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر برڈن زیادہ ہے، اس لیے جلدی سے بس پڑھا دیے۔ ورنہ آپ دیکھیں جیسے الفاظ ہمارے بڑے بوڑھوں نے پڑھے ہیں، آج تک وہ حروف صحیح نہیں کر پائے۔ ذرا سے حروف سے تمام قرآن کے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ جیسے سیف کا لے لیے ایگزامپل، کہ سیف سواد سے پڑھیں گے تو آپ گرمی ہوگی، اس کے معنی گرمی کے آئیں گے، اور سین سے سیف پڑھیں گے اس کے معنی تلوار کے ہوں گے۔ کہاں لفظ ہے سواد سے سیف کے گرمی کے، اور کہاں سین سے سیف کے معنی ہے تلوار کے۔ زمین و آسمان کا ایک فرق ہے۔ ان فرقوں کے ساتھ قرآن پڑھے گا تو کیسی اس کی تلاوت ہوگی، کیسی اس کی دعائیں ہوں گی، اور کیسی اس کی نمازیں ہوں گی، اللہ رحم کرے۔ اس لیے جلد بازی نہ مچائیں، بلکہ حروف اور مخارج و دینیات کے ساتھ اپنے بچوں کو مکاتب میں داخل کریں، اور ایسے پڑھوائیں جیسے ایک حافظ پڑھتا ہے۔ حافظ جن الفاظ کے ساتھ پڑھتا ہے، صرف اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حروف اقبا گنہ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا